GNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں مشہور شاعر عباس تابش۔ ان سے ملاقات کے لیے لاہور میں واقع ان کی رہائش گاہ پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ عباس تابش سے گفتگو ہوئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہم جن شاعروں کو آج کل دیکھتے ہیں ان کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہوتی ہیں، کندھے پر شال ہوتی ہے، بلکہ بعض حضرات کے تو گیٹ اپ بھی بڑے دلچسپ ہوتے ہیں، لیکن آپ تو بڑے سادہ سے انسان ہیں۔ دیکھیے، گیٹ اپ جو ہے نا، پتہ نہیں کیوں ضروری ہو گیا، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ہی بہت سے لوگ آئے، شاعری جب نہیں چلی تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ اور کریں۔ وہ اور کیا تھا، وہ بال بڑھا لیے، شیو بڑھا لی اور حرکتیں کرنی شروع کر دیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اس طرح کے اداکار وقفے وقفے سے آتے رہتے ہیں۔ میں نے تو پہلے بھی کئی اداکار دیکھے ہیں جو شاعری کے ساتھ ساتھ برف کی سل بھی توڑتے تھے۔ کون سی غزل یا اشعار آپ کی پہچان کا ذریعہ بنے؟ پہچان کا ذریعہ تو ظاہر ہے وہی شعر پہلے بنا، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، یہی بنا۔ اور دنیا میں جہاں جہاں بھی جاتا ہوں تو یہ شعر پہلے پہنچا ہوتا ہے۔ بے شک۔ کیسے آمد ہوئی اس شعر کی؟ میں تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا اسٹوڈنٹ، اور اسٹوڈنٹ بھی اس طرح کا جس کے پاس 2 شلواریں قمیضیں، ایک دھوتا تھا ایک پہنتا تھا، یعنی ایک غربت کا زمانہ ہے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھ رہے ہیں۔ تو میں رہتا تھا نیو ہاسٹل میں، رات کو میں نیو ہاسٹل کی چھت پہ پھرتا رہتا تھا۔ شاہ حسین کا مجھ پہ اس زمانے میں بہت ایک اثر تھا، گہرا اثر، اب بھی ہے۔ تو مائے نہیں مینو کھیڈن دے میرا وط کھیڈن کون آسی، یہ میں پڑھتا رہتا تھا۔ تو اسی زمانے میں 1987 میں گورنمنٹ کالج لاہور کے بخاری آڈیٹوریم کے سامنے اگر آپ کھڑے ہوں اور بخاری آڈیٹوریم کی طرف پیٹ ہو تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جو ایک چھوٹا سا پارک ہے، اس میں وہ درخت اب بھی ہے جس کے نیچے یہ شعر ہوا تھا۔ اچھا، یہ شعر میں پڑھتا نہیں تھا، میں سمجھتا تھا میرا ذاتی سی ایک کیفیت ہے، میں مشاعروں میں کیوں پڑھوں۔ 88 میں کوئی تقریبات ہو رہی تھیں گورنمنٹ کالج کی، تو شاعر کی ایک نفسیات ہوتی ہے، اگر مشاعرے میں داد مل رہی ہے تو وہ پھر رسک لیتا ہے ایسی چیزیں سنانے کی جو نہیں سناتا۔ تو اس غزل پہ داد مل رہی تھی اور میں نے کہا یار یہ بھی پڑھ دیتے ہیں۔ جب میں نے پڑھا تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا، مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ اللہ نے کیا مجھے عطا کیا ہے۔ اس میں شفاق احمد بھی تھے، بانو آپا تھیں اور بڑے بڑے لوگ تھے، اصغر ندیم سید اس کی نظامت کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ شعر جو ہے پھر وہ چلتا رہا، ہمارے ہاتھ نہیں آیا پھر۔ ماں جی کو بھی یہ شعر سنائے؟ ماں جی بالکل سنتی تھیں، اور بلکہ والد کا انتقال ہو گیا ہمارے 77 میں، وہاں غربت تھی گھر میں، مطلب ماں نے کہا کہ شاعر نہیں بننا، اور شاعر جو ہوتے ہیں یہ بیکار ہوتے ہیں، یہ کوئی کام وام نہیں کرتے، پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ تو میں ان سے چھپ کے شعر کہتا تھا، شعر ہوتے تھے تو میں کہتا تھا۔ ایک دن میں گھر آیا تو بڑی خوش تھیں، کہنی شاعری سے کوئی پیسے ویسے بھی ملتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی یہ تو کوئی آج بریک تھرو ہو رہا ہے کوئی بہت بڑا۔ تو میں نے کہا ماں جی شاعری سے لوگوں نے کوٹھیاں کاریں بنا لی، یہ تو بڑا کام ہے۔ کہتی اچھا بیٹا پھر تجھے میں دعا دیتی ہوں تو شاعری کیا کر۔ اچھا، انہوں نے بتایا اس دن ہمارے گھر میں گوشت پکا ہوا تھا، وہ میرے لیے حیران کن تھا، ماں جی کا موڈ بڑا اچھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو تو ایک دن کہہ رہا تھا نا کہ ماہ 9 میں تیری غزل چھپی ہے، یہ اس کا 29 روپے کا منی آرڈر آیا تھا، اس سے ہم نے یہ کھانا بنایا ہے۔ اور اس زمانے میں ماہ 9 کی ایڈیٹر تھیں کشور ناہید، اللہ انہیں زندگی دے، میں تو انہیں بہت یاد کرتا ہوں اور بڑی محبت دیتا ہوں انہیں۔ آپ گورنمنٹ کالج میں جس مشاعرے کا ذکر کر رہے ہیں جس میں اشفاق احمد بھی تھے، بانو قدسیہ صاحبہ بھی تھی، وہاں پہ یہ شعر آپ نے سنایا جو ایک دم پھر زبان زد عام ہو گیا۔ جو غزل
وہاں پہ آپ نے سنائی تھی جس پہ بڑی داد مل رہی تھی، وہ غزل کیا تھی؟ یہی غزل سنائی تھی جو جس کا یہ مقطع ہے، وہ پھر پوری غزل سنائے نا۔ یہ جب ساعت رخصت ہے کہ ڈر لگتا ہے، شہر کا شہر مجھے رخت سفر لگتا ہے، ہم کو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا، ہم کو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا، دھوپ میں دور سے ہر شخص شجر لگتا ہے، واہ مجھ سے تو دل بھی محبت میں نہیں خرچ ہوا، تم تو کہتے تھے کہ اس کام میں گھر لگتا ہے، واہ واہ، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ غزل تھی۔ واہ، بہت اعلیٰ۔ آپ کچھ پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں، بچپن کہاں گزرا، کیسا گزرا؟ بچپن میلسی میں گزرا۔ میرے علاقے میں؟ ہاں جی، آپ کے علاقے میں بالکل، ضلع وہاڑی۔ اور بے خیالی میں گزرا، جیسے بچپن کی یادیں ہوتی ہیں نا، تو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خاموش طبع تھے، شرارتی تھے؟ نہیں، شرارتی نہیں تھا میں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی شرارتی نہیں رہا۔ پڑھائی میں کیسے تھے؟ پڑھائی میں ہمیشہ میڈیوکر رہا ہوں۔ تعلیم کا سلسلہ کہاں تک جاری رہا؟ تعلیم جو ہے وہ میٹرک میں نے میلسی سے کی، گورنمنٹ ہائی اسکول میلسی سے۔ میتھ میں بہت نکما تھا میں، پھر میٹرک کے بعد میری خواہش تھی کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھوں۔ اب گورنمنٹ کالج لاہور کے نہ نمبر تھے نہ وسائل تھے۔ پھر جب میں یہاں آ گیا تو پرائیویٹ میں نے بی اے کیا، گورنمنٹ کالج ایسے ہی چلا گیا۔ میں نے کہا چلیں جا کے درخواست تو دیتے ہیں۔ اس وقت میری عمر 26 سال ہو چکی، تو انہوں نے، ڈاکٹر معین الرحمان تھے صدر شعبہ اردو، انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو ایڈمیشن دے دیں گے تو آپ آ جائیں گے۔ میں نے کہا سر میں تو ایک حسرت تھی وہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ چلے میں یہ کہہ سکوں گا میں وہاں پڑھا نہیں، درخواست تو دی تھی میں نے تو وہ میرا ایڈمیشن ہو گیا۔ اور اس سے پہلے کا ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے، میں جب لاہور آیا تو 700 روپے پہ میں نے روزنامہ جنگ میں پروف ریڈنگ کی نوکری کی، اور وہ تقریباً 5 سال میں کرتا رہا۔ کوشش کی کہ میں سب ایڈیٹر بن جاؤں، ایف اے کیا ہوا ہے، جبکہ میٹرک پاس وہاں سب ایڈیٹر ہے۔ تو مرحوم عطر مسعود وہاں تھے، انہیں میں نے 2-3 بار سفارش کروائی، پھر انہوں نے مجھے کمرے میں بلایا، انہوں نے کہا آج کے بعد سفارش آئی، سب ایڈیٹر تو نے ہونا نہیں، میں تجھے نکال دوں گا یہاں سے۔ خیر میں نے چھوڑ دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوتا ہے نا اللہ آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے، میں نے کتنا زور لگایا ہوگا، اگر میں اس طرف چلا جاتا تو آج میں اور صحافیوں کی طرح بے روزگار ہوتا اور پریس کلب میں شام کو بیٹھا ہوتا۔ تو ایک رات میں ڈیوٹی کر رہا تھا اور مجھے ایسے نا تھوڑی سی اونگ آ گئی، یوں کر کے نا میرے ایسے، وہ گزر رہے تھے، انہوں نے میرا بازو ایسے کھینچا اور انسلٹ کی میری بڑی ٹھیک ٹھاک قسم۔ دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف۔ میں نے اس کے بعد بی اے کیا، ورنہ میں نہ کرتا۔ کب پتا چلا کہ آپ کے اندر ایک شاعر چھپا بیٹھا ہے؟ پتہ تو اب تک نہیں چلا اچھا یہ بھی ایسے ہوا کہ وہ میں 9th میں تھا، ہمارے گھر کے قریب، آپ نے میلسی دیکھا ہوا ہے، بلدیہ کا ایک باغ ہے، ٹاؤن ہال باغ جسے کہتے ہیں، وہاں سے کوئی آوازیں آ رہی تھیں رات کو۔ میں نے سوچا کہ یہ کوئی مسجد سے تو نہیں آ رہی آواز، عموماً مسجد سے آتی ہے، یا میلاد کی کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی مولانا تقریر کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کی آوازیں شہر میں ہوتی ہیں، وہ ذرا ڈیفرنٹ آوازیں تھیں۔ میں ان آوازوں کے تعاقب میں نکل گیا اور وہاں پہنچ گیا۔ وہاں کوئی 60-70 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی صاحب کچھ پڑھ رہے ہیں اور وہ اس پہ واہ واہ کرتے ہیں۔ اچھا مجھے اس وقت تک نہیں معلوم تھا کہ پڑھنے والا شاعر ہے، جو پڑھ رہا ہے یہ شاعری ہے، اور یہ داد دے رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ، اور اسے مشاعرہ کہتے ہیں۔ اچھا میں سنتا رہا، جب میں کوئی گھنٹے ڈیڑھ بعد اٹھا تو میں نے کہا یار یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا، یہ اللہ نے مجھے بھیجا تھا میرے ذہن میں ڈالنے کے لیے۔ واہ۔ اس کے بعد میں نے شاعری شروع کر دی۔ پھر 77 میں والد کا انتقال ہو گیا، وہ اسے ایک مہمیز ملی،
اس ایک ایسا غم ملا جس نے ہمیں پھر شاعری کی طرف اور زیادہ کر دی۔ پہلا شعر کس عمر میں کہا؟ پہلا شعر میں نے 75 میں کہا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اکثر شاعروں نے کوئی شعر گھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ پہلا شعر تھا۔ میں جھوٹ بولتا نہیں ہوں، تو مجھے نہیں یاد۔ کیریئر کے شروع کے دنوں کے کوئی شعر، جب والد صاحب فوت ہو گئے اس کے بعد آپ نے کوئی شعر کہے جو کچھ یاد ہے ان میں سے؟ ایکچولی شروع سے لے کے 83 تک کی شاعری جو تھی نا میری، وہ ساری میں نے کاٹ دی تھی۔ میں لاہور آیا 81 میں، اور یہاں آ کے میں کسی مشاعرے میں نہیں گیا، میں نے کتابیں لیں، پڑھتا رہا میں، پھر میں سنتا تھا کہ لوگ کیا لکھ رہے ہیں، شہر کے مزاج کو سمجھ رہا تھا، شاعری کی اس وقت کیا سینسیبلٹی ہے اس کو سمجھ رہا تھا۔ 83 میں جو ہے میری شاعری وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کے رسالے فنون میں شائع ہونا شروع ہوئی، اور پھر 86 میں جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں گیا پہلے دن، اس دن میری کتاب آئی تھی پہلی 86 میں، تمہید۔ جب آپ نے اس وقت آپ ایڈمیشن لیا تھا آپ نے، اور جس وقت آپ نے ایڈمیشن لیا اس وقت پہلا دن جب میں کلاس لینے کے لیے گیا ہوں، اسی دن میری کتاب آئی تھی۔ واہ، یہ بھی کتنا بڑا اعزاز ہے سر الحمدللہ۔ کتاب کون سی تھی، اس کے کچھ اشعار؟ تمہید میں جو شعر کچھ سنا سکتا ہوں میں، ایک شعر تھا کہ تجھے قریب سمجھتے تھے گھر میں بیٹھے ہوئے، تجھے قریب سمجھتے تھے گھر میں بیٹھے ہوئے، تیری تلاش میں نکلے تو شہر پھیل گیا۔ پھر میرے سینے سے ذرا کان لگا کر دیکھو، میرے سینے سے ذرا کان لگا کر دیکھو، سانس چلتی ہے کہ زنجیر زنی ہوتی ہے۔ تو سر پھر ذرا کوئی شعر بھی سنائے نا۔ میں نے پوچھا تھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا، دل پکارا کہ خبردار نہیں ہو سکتا، جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے، خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا۔ اندازہ مت لگائیے بس بیٹھ جائیے، خوشبو بتائے گی پسے دیوار کون ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں تو اے عشق تیری کوزہ گری جانتا ہوں، تو نے ہم دو کو ملایا تو بنا ایک ہی شخص۔ واہ، مجھ سے ناراض نہ ہونا سبھی اچھے لوگوں، کیا کروں میری محبت نے چنا ایک ہی شخص۔ تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے، میں تیرے ساتھ پھروں اور مجھے ہوا نہ لگے، تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں، دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے، اور میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں۔ جب میں سنا رہا تھا کہیں تو کوئی اس پہ بڑا خوش ہوا کہ تیرے بعد تیرے، جب میں نے کہا اگلا شعر مصرع سن لو، خوشی قبل از وقت ہے۔ تو میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں، جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے۔ تو پھر اوس پڑ گئی۔ تو ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے۔ آپ شاعر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، مختلف اخبارات میں کام بھی کر چکے ہیں، کون سا شعبہ یا کام دل کے زیادہ قریب ہے آپ کے؟ پڑھانا مجھے زیادہ اچھا لگا، کیونکہ پڑھانے سے آپ ایک نسل تیار کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں، میرے کسی شاگرد کو اگر پتہ چل جائے کہ میں آیا ہوا ہوں تو وہ ضرور ملتا ہے مجھے، تو اچھا لگتا ہے۔ 31 برس پڑھایا میں نے بھٹی صاحب۔ غلام عباس سے عباس تابش تک کا سفر کیسا رہا؟ اصل میں شروع میں نے اپنا تخلص رکھا تھا غلام عباس غم۔ اچھا، میں نے پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں آیا، تو میں نے خط لکھا میلسی سے، ایسے میں نے نام سنا ہوا تھا کہ احسان دانش ایک بڑا شاعر ہے لاہور میں، اور وہ دہلی مسلم ہوٹل میں رہتے ہیں۔ میں نے لکھ دیا خط، دہلی مسلم ہوٹل انارکلی لاہور۔
تو ہفتے بعد مجھے خط ملا، وہ احسان دانش صاحب کا لکھا ہوا خط۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تخلص کا زندگی پہ بڑا اثر ہوتا ہے، یہ غم تخلص نہ کرو، تم خود یعنی غم کو دعوت دے رہے ہو، کوئی اور تخلص رکھو۔ پھر یہ تابش میرے ذہن میں آیا تو وہ میرے نام کا حصہ بن گیا۔ آپ گورنمنٹ کالج شعبہ اردو کے سربراہ بھی رہے ہیں، اردو کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے دنیا میں زبانیں جو ہیں نا، کئی زبانیں جن کا صرف نام رہ گیا ہے وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جو فقیروں کی زبان ہے، اولیاء کی زبان ہے، درویشوں کی زبان ہے۔ اس کو سرپرستی جو ہے وہ حاصل نہیں ہے، اس کے باوجود یہ زبان میں آپ کو کہتا ہوں کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اردو سرپرستی نہ ہونے کے باوجود اردو زبان کا مستقبل کوئی خطرے میں نہیں ہے۔ خطرے میں وہ ڈالتے ہیں، وہ کانفرنسیں کرتے ہیں ان موضوعات پر جن کی اس سے روزی روٹی جڑی ہوئی۔ کچھ عرصے سے ادبی کلچر جب شروع ہوا ہے، ادبی میلے شروع ہوئے ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ادبی میلے ہونے چاہیے، میں نے خود 2 کروائے ہیں، ایک جشن جون ایلیا کروایا ہے، عشق آباد میرا ایک فورم ہے، اس پہ میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے، اور ایک ابھی جشن افتخار عارف کیا ہم نے، ابھی شاید مئی میں یا اکتوبر میں ہم جشن پروین شاکر کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی ایسے سیشنز ہونے چاہیے جس میں سنجیدہ موضوعات پہ ڈسکشنز ہونی چاہیے، جس میں پازیٹیوٹی کو فروغ دیا جائے۔ یونیورسٹی کے مشاعروں میں جب آپ جاتے ہیں تو نوجوان کس غزل کی یا شعر کی زیادہ فرمائش کرتے ہیں؟ تو سمجھتا ہے تیرا ہجر گوارا کر کے، بیٹھ جاؤں گا محبت سے کنارہ کر کے، خودکشی کرنے نہیں دی تیری آنکھوں نے مجھے، خودکشی کرنے نہیں دی تیری آنکھوں نے مجھے، لوٹ آیا ہوں میں دریا کا نظارہ کر کے۔ واہ واہ۔ کرنا ہو ترک تعلق تو کچھ ایسے کرنا، ہم کو تکلیف نہ ہو ذکر تمہارا کر کے۔ کرنا ہو ترک تعلق تو کچھ ایسے کرنا، ہم کو تکلیف نہ ہو ذکر تمہارا کر کے، اس لیے اس کو دلاتا ہوں میں غصہ تابش، تاکہ دیکھوں میں اسے اور بھی پیارا کر کے۔ واہ واہ۔ کیا نوجوان شاعر آپ کے پاس اپنے اشعار کی اصلاح کے لیے آتے ہیں؟ جی بہت آتے ہیں، بہت آتے ہیں۔ آپ سمیت بہت سارے شعراء پر یہ الزام ہے کہ نوجوان شاعر جب اپنے شعر کی اصلاح کے لیے آتے ہیں تو بہت سے شاعر اس زمین پر اپنا شعر کہہ ڈالتے ہیں۔ نہیں ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں، یہ صرف باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے الزام لگانا بڑا آسان کام ہے، لیکن الزام کو ثابت بھی تو کرنا ہوتا ہے نا۔ الزام تو فیصلہ نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے ایک نوجوان جو ہے اس کی جو سینسیبلٹی ہے، جس طرح وہ سوچ رہا ہے، میں 63 برس کی عمر میں ویسا نہیں سوچتا، اور نہ میں سوچنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی عمر کے مطابق، جب میں جوان تھا تو میں اپنی عمر کے مطابق شاعری کی ہے۔ نوجوان شاعروں میں سے آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا؟ نوجوانوں میں کئی لوگ ہیں، مثلاً اس میں شکیل جاذب ہے۔ شکیل جاذب بہت اچھا شاعر ہے، جس نے کلاسیکی ادب کو بھی پڑھا اور اسے بسر کیا، اور اس کے بعد اپنی تازگی کے ساتھ شاعری کر رہا ہے، وہ اچھا ہے۔ رحمان فارس ہے، حماد نیازی ہے، عاطف یاسر ہے، عمیر مشتاق ایک بالکل نیا لڑکا ہے، خرم آفاق ہے، افضل خان ہے، اور بھی کئی نام ہیں جو نام میں اس لیے لینے سے گریز کرتا ہوں، وہ عین وقت پہ یاد نہیں رہتے، تو پھر ایک گلہ بنتا ہے جی ہمارا نام نہیں لیتے آپ، ایسے تو لیتے رہتے ہیں، تو وہاں بھول جاتے ہیں۔ آج کل کے شاعر تو اینکر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، آپ اس فیلڈ سے اتنا دور کیوں ہیں؟ دیکھو جی لوگ تو پیکیج ہیں، میں پیکیج نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی اس طرح کا شوق ہے۔ تھوڑا سا کوئی ایکٹر ہوتا ہے، تھوڑا سا اینکر ہوتا ہے، تھوڑا سا شاعر ہوتا ہے،
تھوڑا تھوڑا سارا ملا کے کالم نگار ہوتا ہے تو ایک پیکج بن جاتا ہے. لیکن دیکھا جائے تو کسی ایک بھی شعبے میں انہوں نے کوئی ید طولہ حاصل نہیں کیا ہوتا. اب تو شاعر جو ہیں وہ میم بھی بنا رہے ہیں، وہ یہ جو شوز ہوتے ہیں جس میں ہمارے اسٹیج ایکٹر جو تجزیہ کار بنے بیٹھے ہوتے ہیں اس میں بھی وہ پہنچ کے جا کے جگتیں کھا رہے ہوتے ہیں. شاید یہ شاعر کا کام ہے کوئی مطلب شرمانی چاہیے بھائی. آپ لفظ لکھنے والے ہیں تو آپ لفظ پہ لگائیں. اپنے آفس مجلس ترقی ادب کے لیے روانہ ہوئے. کبھی فلم یا ڈرامہ لکھنے کا خیال آیا؟ بالکل آیا تھا جی، بہت پرانی بات ہے. ایک ڈرامہ میں نے لکھا تھا اور پی ٹی وی میں لے گیا تو ایوب خاور صاحب پروڈیوسر تھے. انہوں نے جس طرح مجھے ڈسکریج کیا مجھے بڑا افسوس ہوا. وہ آج میں سوچتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا کیا ہوں. سوشل میڈیا پر جو آج کل بہت سی بے وزن اور بے ربط شاعری ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے بارے میں کیا رائے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں ہے ٹھیک ہے. دیکھیے سوشل میڈیا کی بلیسنگز بھی بہت ہیں. سوشل میڈیا جو چیزیں ایور لاسٹنگ ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں بھی ہیں. آتے ہیں لوگ، کئی آتے ہیں. عباس تابش کے سٹاف سے گفتگو ہوئی. آپ مجلس ترقی ادب کے ڈائریکٹر ہیں. یہ جو مجلس ہے یہ کیا کام کر رہی ہے ادب کی ترقی کے لیے؟ کیا کیا اس کے پلانز ہیں؟ میں آیا ہوں جب سے تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت سے شاعر ایسے ہیں جن کو شائع ہونا چاہیے اور وہ نہیں ہوئے. دوسرا اس کا بڑا مقصد جو ہے وہ تراجم ہے، کیونکہ شروع میں یہ دارالترجمہ کے نام سے یہ بنائی گئی اور بعد میں اس کا نام مجلس ترقی ادب رکھا گیا. تو ترجمہ جو ہے وہ بین الاقوامی ادب دوسری زبانوں کا، اس کو اردو میں ترجمہ کرا کے یہاں شائع کرنا. تو وہ ہمارے کئی تراجم جو ہیں وہ یہاں شائع ہوئے. بڑی پائے کی کتابیں ہیں جو یہاں اویلیبل ہیں. اب میں نے اس میں بھی کام جو ہے وہ کچھ تیز کیا ہے. بہت سی کتابوں کے تراجم ہو رہے ہیں، وہ بھی شائع ہوگا. اس کے علاوہ ایک مقصد ہمارا ہے ادب عالیہ کی تخلیق میں معاونت. وہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں اور اس کو ہم نے اس طرح سوچا ہے کہ یہاں ہمارا ایک ادبی چائے خانہ ہے، اس میں ہم بڑے لوگوں کے ساتھ ایک پروگرام کرتے ہیں. وہاں شہر کے چنیدہ لوگ آتے ہیں اور ایک اچھا مجمع ہوتا ہے. تو یہ کام ہم کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک مقصد اور ہے ہمارا جو پچھلے 73 برس میں اس پہ عمل نہیں کیا گیا. وہ ہے سال کی بہترین کتابوں پر کیش ایوارڈز دینا. تو ابھی ہم نے بی او جی میں دوبارہ اس کی اپروول لی ہے، تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. باقی سال میں یہاں بک فیسٹیول لگانا، مشاعرے اور ورکشاپس کا سلسلہ جو ہے وہ ہم نے تقریباً شروع کر دیا ہوا ہے. کتنے عرصے سے آپ عباس تابش صاحب کے ساتھ کام کر رہی ہیں؟ کیسے باس ہیں؟ بڑے سخت سے آدمی ہیں یا بڑے اچھے انداز میں رہنمائی کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہمارا ورکنگ ریلیشن بہت سکون والا ہے. کوئی بھی چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہوتی ہے تو یہ بڑے پیار سے سنتے ہیں، پھر اس کو بریف کرتے ہیں
اور اس کا حل نکالتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اداروں میں ایسے ہی لوگوں کو آنا چاہیے تاکہ ادارے اور مزید ترقی کریں. اس محفل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے بلکہ کچھ کلام بھی تو سننا چاہیے. جی میں اجازت سے. گھوپ اندھیرے میں کوئی بجلی سہم کر چمکی، وقت وہ بھی تھا کہ ایک نور نے برساتیں کی، کونپلیں سننے کو مٹی سے نکل آئی تھیں، کونپلیں سننے کو مٹی سے نکل آئی تھیں، تم نے آغاز محبت میں عجب باتیں کی. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. کونپلیں سننے کو، واہ واہ بہت واہ. شکریہ صاحب، مٹی سے نکل آئی تھیں، سبحان اللہ. تم نے آغاز محبت میں عجب باتیں کی، ہم نے اس بت کی محبت کے اتارے صدقے، جان کو وار دیا درد کی سوغاتیں کی، اور ہم کو انکار ہے کب دل کی زبوں حالی سے، اپنے قاتل سے ملے روز ملاقاتیں کی. واہ واہ. بہت شکریہ. جب سے سر آئے ہیں تو میں کہ بہت اچھے انسان ہیں، اور ایز اے مطلب اکاؤنٹنٹ سر کے ساتھ جو بھی بات کرنی ہے کچھ بھی بہت اچھے طریقے سے سنتے ہیں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ لاپرواہ ہیں، کچھ بہت کیئرنگ ہے اور بہت ورکنگ ریلیشن بہت اچھا ہے ان کے ساتھ. میں سر کی اجازت سے ایک غزل کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں کہ بڑی مشکل سے نیچے بیٹھتے ہیں جو تیرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اکیلے بیٹھنا ہوگا کسی کو، اکیلے بیٹھنا ہوگا کسی کو، اگر ہم تم اکٹھے بیٹھتے ہیں. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. بہت شکریہ سر. اکیلے بیٹھنا ہوگا کسی کو، اگر ہم تم اکٹھے بیٹھتے ہیں. بہت شکریہ سر. اور یہیں پر سلسلہ موقوف کر دو، زیادہ تجربے لے بیٹھتے ہیں. یہیں پر سلسلہ موقوف کر دو، زیادہ تجربے لے بیٹھتے ہیں، اور اب اٹھنا پڑانا اگلی صف سے، اور اب اٹھنا پڑانا اگلی صف سے، کہا بھی تھا کہ پیچھے بیٹھتے ہیں. واہ واہ. بہت شکریہ سر. اور آخری شعر ہے کہ نگاہیں کیوں نہ ٹھہریں اس پہ آفاق، شجر پر ہی پرندے بیٹھتے ہیں. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. تو دبئی میں عباس صاحب تشریف لاتے رہتے ہیں اور ہم پہ ہمیشہ کی شفقت فرماتے ہیں. عباس صاحب کا وہاں آنا دبئی کے مشاعروں میں اس طرح ہے کہ جس طرح بہار آتی جاتی رہتی ہے، لیکن عباس صاحب تقریباً میرے خیال سے ہر سال میں جو سب سے زیادہ سفر فرماتے ہیں تو وہ دبئی کا ہوتا ہے، اور لوگ بہت محبت سے بلاتے ہیں. بہت آپ سے ایک خاص ایز اے شاعر تو آپ آتے ہی ہیں، پھر اس کے علاوہ ایک شفیق دوست، اور تمام وہاں کے جب عباس صاحب کسی ہوٹل میں ہیں جہاں پہ قیام ہوتا ہے وہاں محفل جمی رہتی ہے آپ کے کمرے میں، صبح بھی رات بھی، اور تمام شعراء ینگ لکھنے والے آتے ہیں عباس صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں. تو ایک بڑا ماحول ہے، لوگوں کو انتظار رہتا ہے، خاص کر وہاں لکھنے والے جو نوجوان ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ عباس صاحب کب تشریف لائیں. پھر ہماری کوشش ہوتی ہے تھوڑا سا اسٹیپ کا بڑھ جائے، کبھی ابودھابی میں کوئی نشست رکھ لیں کہیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ عباس صاحب جب وہاں ہوں تو آپ سے ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں. خامی یہ ہے کہ ان کے دشمن جو ہیں نا وہ بھی ان کے دوست بن جاتے ہیں. یہ تو خوبی ہوئی. ان کے بدترین جو مخالفین ہیں وہ بھی ایک وقت میں آ کے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. شاید ان کی شخصیت کا اثر اتنا مضبوط ہے، اتنی شاندار ان کی پرسنالٹی ہے، اور اتنا ٹھہراؤ ہے ان کے اندر کہ یہ ریئیکشن دینے میں نا بہت ٹائم لیتے ہیں. یہی ایک وجہ ہے کہ وہ بندہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ٹکریں مار مار کے تھک جاتا ہے اور ریئلائز کرتا ہے کہ میں غلط جگہ پہ اپنی انرجی ضائع کر رہا ہوں. فائنلی ہی ٹرنز ٹو بی اے فرینڈ رادر اینمی. تو خوبیاں تو سر ساری دنیا کے سامنے ہیں، خامی بس یہی ہے جو میں نے بیان کیا. عباس تابش سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. عشق آباد کے نام سے آپ نے اردو شاعری کی ایک ویب سائٹ بنائی، یہ بنانے کا خیال کیسے آیا اور اس کا نام بڑا منفرد ہے؟ شروع میں نے اپنی ایک کلیات چھاپی تھی، اس کا نام عشق آباد رکھا. پھر میں ریٹائر ہوا 2021 میں. میں نے سوچا ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی کام کیا جائے، تو
میں جاتا رہتا ہوں، ریختہ کے جشن ہوتے ہیں، وہ انڈیا بھی گیا ہوں میں، اور ابھی دبئی بھی انہوں نے بلایا. تو میرے ایک ذہن میں تھا کہ پاکستان کی ایسی ویب سائٹ کیوں نہیں ہے. تو میں نے بھٹی صاحب وہ کام شروع کر دیا، اور تقریباً 2 سال میں اسے میں نے ڈیولپ کروایا، اور کسی سے ایک پائی بھی نہیں لی. آپ کی اب تک کتنی بکس منظر عام پر آ چکی ہیں؟ میرے کو 7 مجموعے شائع ہو چکے ہیں. کیا آپ فیمنزم پر یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ آوازیں اٹھتی ہیں وہ کچھ غلط نہیں ہے، عورت کی بہرحال حق تلفی ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ بیرون ممالک مشاعروں میں صرف اپنے پسند کے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، بالکل نہیں ہے. دیکھیے، پسند کے لوگ، مجھے کون پسند ہے؟ میں اچھے شاعر پسند ہے. میں کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچھا شاعر ہو اور وہ میرا دوست نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لوگ مخالفت کرتے کیوں ہیں؟ مجھے نہیں ہوتی پسند شاعری، میں اظہار بھی نہیں کرتا، خاموش رہتا ہوں. کبھی آپ سوشل میڈیا پہ میرا سٹیٹس نہیں دیکھیں گے کسی کے بارے میں کہ یار وہ شاعر ہے یا نہیں ہے، وہ قطعاً نہیں ہے. لیکن مجھے رائے رکھنے کا حق ہے. جب میں نہیں، مطلب وہ میرے اس میں حساب میں وہ شاعری نہیں آتی، میں ذکر ہی نہیں کرتا. اس کے بعد وہ کہیں جناب ہمارا نام کٹوا دیا. بھائی آپ کا نام ہوتا نہیں، میں کٹواؤں کہاں سے کٹواؤں؟ اور پھر میں ہوتا کون ہوں؟ اس طرح کے سٹیٹس لگا کے لوگوں نے مجھے نا بہت اچھا خاصا ایک ڈان بنا دیا ہوا ہے. حالانکہ کوئی ایسا، بٹی صاحب ایسا کوئی چکر نہیں، کوئی چکر نہیں ہے. میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ کرے انہیں بلایا جائے تاکہ آرگنائزر کو پتہ چل جائے، جان چھوٹ جائے آرگنائزرز کی بھی اور ہماری بھی، کہ بھائی ایک دفعہ جا کے دیکھ لو آپ. اچھا کئی گئے ہیں ایک دفعہ، دوسری بار نہیں بلایا کسی نے. کیا دوسری بار جو پہلی بار اگر عباس تابش نام کٹوا سکتا ہے تو پہلی بار ہی کٹوا دیتا. یہ جو اکثر سوشل میڈیا پر بڑے شعراء کے نام سے منسوب غلط اشعار وہاں پہ کہے جاتے ہیں، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز چل پڑی ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اور یہ کام شروع ہوا جب احمد فراز کا انتقال ہوا، تو ان کے نام سے نثر بچوں نے آخر میں فراز لگانا، اور بہت سے غیر اخلاقی وہ ہوتے تھے جو شعر تو ہوتے نہیں تھے، وہ واٹس ایپ پہ چلائے گئے بہت زیادہ. میں جب کلاس میں احمد فراز کا کوئی شعر سناتا تو بچوں کا ایک لافٹر آتا تھا. میں نے انہیں بتایا کہ احمد فراز کون ہے. اب یہ بدقسمتی ہے کیا ہے، یہ میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. آپ کے فینس میں خواتین زیادہ ہیں یا مرد حضرات؟ سر یہ تو کوئی مردم شماری کا محکمہ کر سکتا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن دونوں بہت ہیں، بہت ہیں. کبھی کوئی کریزی فین ملا جس نے کوئی انوکھی سی فرمائش کر ڈالی ہو؟ ملتے رہتے ہیں ایسے. لیکن ایک واقعہ مجھے بہت یاد ہے. میں فرسٹ ٹائم گیا دبئی 1997 میں، تو میں نے مشاعرے میں وہ شعر پڑھا، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش. میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. مشاعرے کے بعد ایک نوجوان آیا، مجھے گلے مل کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا. میں بھی زیادہ عمر نہیں تھی. میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہے کوئی میرا جاننے والا ہے، مدت بعد مل رہا ہے، میں اسے پہچان نہیں پا رہا. میں اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ تو کون ہے بھائی، کیوں رو رہا ہے. خیر میں نے اسے تسلی دی، میں نے کہا آپ نہ روئیں، خیریت تو ہے کچھ. اس کے بعد وہ ذرا تھوڑا سا سنبھلا، تو اس نے کہا جی آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ سے کبھی نہیں ملا. 15-20 دن پہلے میری ماں کا فیصل آباد میں انتقال ہوا ہے، اور میں جنازے پہ نہیں پہنچ سکا. میں رات بھر روتا رہا ہوں اور یہ شعر پڑھتا رہا ہوں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا شعر ہے، آپ نے پڑھا ہے. تو میں ایکچولی آپ کے گلے لگ کے ایک پرسہ دے بھی رہا ہوں ماں کا اور لے بھی رہا ہوں. سب سے زیادہ کس غزل کی فرمائش کی جاتی ہے جب آپ بیرون ملک جاتے ہیں؟ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں،
ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش، جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ وہ یہ زیادہ سنتے ہیں لوگ۔ پاکستان کے علاوہ کن ممالک میں سب سے زیادہ مشاعروں میں شرکت کرنے کا موقع ملا؟ میں گیا ہوں زیادہ امریکہ، 1997 سے جا رہا ہوں، اور میرا خیال میں کوئی 35-40 بار جا چکا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ جناب یہ عرب امارات جو ہے، اس میں بہت گیا ہوں میں، سعودی عرب میں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، اور ایک جگہ جہاں زندگی میں 2 بار مشاعرہ ہوا ہے، وہاں بھی مجھے ایک دفعہ بلایا گیا، وہ ہانگ کانگ میں، اور انڈیا میں گیا ہوں کوئی 8-10 بار۔ پرانی انارکلی بازار میں چکن کڑاہی سے تواضع کی۔ اپنے دوست اور پبلشر صفدر حسین سے ملاقات کے لیے الحمد پبلشر پہنچے۔ عباس صاحب تعارف کروائیں نا جی اپنے دوست کا۔ صفدر حسین صاحب جی، الحمد پبلیکیشن یہ ان کا شو روم ہے، اور بہت پرانا ادارہ ہے، اور یوں سمجھیں کہ جہاں تعلق بن جاتا ہے نا، تو پھر یہ یاد نہیں ہوتا کہ یہ تعلق کس وقت بنا تھا، پھر آدمی یہی سوچتا ہے کہ شاید عالم ارواح میں روحیں ملی تھیں، تو یہ تعلق ازل سے چلا آ رہا ہے، تو ایسا ان سے تعلق ہے ہمارا۔ کیسے ملاقات ہوئی؟ آپ نے انہیں دریافت کیا یا انہوں نے آپ کو دریافت کیا؟ عباس تابش صاحب سے میرا تعلق تقریباً کوئی 30-32 سال پرانا ہے۔ ان کا ایز اے شاعر نام اور جنگ اخبار میں جو ان کی خدمات تھیں اس حوالے سے بھی، اور پھر ایز اے شاعر میں نے ان کی کتاب چھاپی، اور ان کے ذریعے سے مجھے بہت سارے سینئر شعراء کا نثر نگاروں سے میرا رابطہ ہوا، اور عباس تابش صاحب نے بڑی محبتیں نشاور کی ہم پہ، اور ادارہ الحمد پبلیکیشن کی اگر ترقی میں ان کا بہت ہاتھ ہے، اور عباس تابش صاحب کا کلیات بھی میں نے چھاپا۔ جون علیہ سے جو پہلی ہماری ملاقات ہوئی تھی وہ عباس تابش صاحب کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں الحمد پبلیکیشن پہ جب عباس تابش صاحب آتے ہیں تو نوجوان شعراء کا ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے کہ تابش صاحب آئے ہیں۔ عباس تابش صاحب بھی یہاں بیٹھتے تھے، احمد راہی صاحب بھی، قتیل شفائی صاحب بھی، شہزاد احمد صاحب بھی، یہ سارے نامور شعراء ہمارے پاس بیٹھتے تھے، اور عباس تابش صاحب سے جو محبت ہے وہ میں سمجھتا ہوں میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسے دوست ملے۔ واہ! پنجاب یونیورسٹی میں جاری کتاب میلے کے لیے روانہ ہوئے۔ کتاب میلے میں مجلس ترقی ادب کے سٹال کا دورہ کیا۔
थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए। सर बिस्मिल्लाह जनाब। शादी पसंद से की या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। आपके नजदीक मोहब्बत क्या है? केयर करना। कभी दिल भी टूटा? नहीं। क्या हुस्न परस्त है? हुस्न परस्त कौन नहीं होता भाई। खवातीन को हसीन होना चाहिए या ज़हीन? ज़हीन होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। जहानत जो होती है ना, उसको जवाल नहीं होता, हुस्न ढल जाता है। सुबह जल्दी उठने की आदी है या देर तक सोना? नहीं, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। फुर्सत के लम्हात में क्या करते हैं? फैमिली के साथ होता हूँ अगर घर में हूँ तो। कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, जो मैंने सोचा, जो दुआ मांगी वो पूरी हुई है। किस तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं? म्यूज़िक में गज़ल की गायकी मुझे बहुत पसंद है, इसके अलावा फोक को मैं बड़ा पसंद करता हूँ। पसंदीदा सिंगर कौन सा? पसंदीदा सिंगर मेरे कई हैं, मसलन गज़ल की गायकी में मैं मेहदी साहब का, उनका तो जोड़ी कोई नहीं। गुलाम अली मुझे पसंद है। फिर इसके अलावा इकबाल बानो, फरीदा खानम, ये बहुत पसंद है। उधर अख्तरी बेगम, वो बहुत पसंद है मुझे। रफ़ी साहब ने कुछ गज़लें गाई हुई हैं, वो मैं बहुत सुनता हूँ। तो ये चीज़ें चलती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। कंजूस है या शाह खर्च? शाह खर्च में हूँ या नहीं हूँ, लेकिन कंजूस नहीं हूँ। जिंदगी में अगर कुछ वापस लेने का चांस बने तो क्या वापस लेना चाहेंगे? अपने माँ बाप। अक्सर शायद ये दावा करते हैं कि मैंने फ़लाँ शेर या फ़लाँ गज़ल गाड़ी चलाते हुए कही या राह चलते हुए अचानक मुझ पर आमद हुई, तो क्या वाकई ऐसा होता है? शायरी का कोई वक्त नहीं होता, किसी वक्त भी हो सकती है। आपका राजदान कौन है? मेरा राजदान मैं खुद भी नहीं हूँ। सिग्नल पर जब खड़े होते हैं तो क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, मुझे चूँकि जल्दी नहीं है ज़िंदगी में, इसलिए मैं कुछ नहीं सोचता। ना मैंने सिग्नल तोड़ा है कभी। आपकी सबसे अच्छी आदत और सबसे बुरी आदत कौन सी? अच्छी आदत का तो मेरे घर वाले बता सकते हैं या दोस्त बता सकते हैं। बुरी आदत ये है कि मैं फ़ौरन एतबार कर लेता हूँ लोग। सियासत में दिलचस्पी रखते हैं? सियासत में दिलचस्पी होनी चाहिए, हिस्सा लेने की दिलचस्पी नहीं रखता। वैसे सियासत को मैं देखता हूँ क्योंकि इसी माशरे का हिस्सा है। पसंदीदा सियासतदान कौन है? मेरा पसंदीदा सियासतदान नवाज शरीफ। अगर खुदा न खास्ता शोहरत को ज़वाल आ जाए तो क्या करेंगे? देखिए, तो कायनात का असूल है, हर कमाले राज ज़वाले है असूल है कायनात। लोग मशहूर भी होते हैं, ज़िंदगी में गुमनाम भी हो जाती हैं। मैं सिर्फ ये दुआ करता हूँ कि मैं आखिरी सांस तक अपने पाँव पर चलता रखे अल्लाह, किसी का मोहताज ना करे, और मैं शेर कहता रहूँ, बस ये ख्वाहिश है। हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। इन शख्सियात को आपने एक एक शेर इनके लिए कहना है। फैज़ अहमद फैज़। जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हों मगर ऐसे भी हैं। बशीर बदर। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। मुनीर नियाज़ी। कि मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। नासिर काज़मी। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया। अहमद फराज। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। जॉन एलिया। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मेहरबान। आपके साथ सारा दिन गुजारा। सर बहुत अच्छा लगा। अब मुझे भी अच्छा लगा, और क्या क्या आपने बातें की और बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए आप। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर।